بل منظور ہے جی. چلا حسین صاحب کیا ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے. استاد رسول خدشہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ لوگوں کی اس ارباب اقتدار کی سازش کے ساتھ, ان کی شراکت داری کے ساتھ جو ہے اس نے دوبارہ یہ جو جسارت اور جرأت کی ہے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سزا ہی نہیں, قرار واقعی سزا دی جائے, ایسی سزا دی جائے کہ جس سزا کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی جرأت وہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس قسم کی جرأت نہ کر سکیں. ہمارے ہندوستان کے تو کروڑوں لوگوں کا اس نے جو ہے دل زخمی کیا ہی ہے. دنیا بھر کے انسان اس ملک کے اندر بہت سارے, بلکہ دنیا کے اندر یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں, نظمیں لکھی ہیں, آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, انسانیت کا سب سے بڑا قائد اور رہنما تسلیم کیا ہے. تو یہ ایسا خبیث النفس شخص جس نے ساری دنیا کے اچھے انسانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے, اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں, اس پر اللہ کی لعنت, کائنات کے ہر مخلوق کی اس پر لعنت ہو. اور حکومت وقت ایسا قدم اٹھائے جس سے ہمیں اطمینان ہو کہ آپ واقعی مجرم کو مجرم سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اس نے اپنے غلیظ منہ سے ناپاک اور گندے الفاظ استعمال کیے ہیں. جس ہستی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نالین پاک مبارک جوتیاں سر پہ اٹھانا قابل فخر ہم سمجھتے ہیں. سرکار کے جسم مبارک کے آپ کی مبارک زلفوں سے کٹے ہوئے جو موئے مبارک ہیں, وہ دنیا کے کسی خطے میں جاتے ہیں تو ہر ایمان والا اس کی زیارت کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے. اور اس پاک ہستی کی ذات پر اور ان کے صفات پر, ان کے کردار پر اگر کوئی بکواس کرے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ منہ اوپر کر کے سورج کو تھوکنا, تو گویا کہ وہ تھوک اسی تھوکنے والے کے منہ پہ پڑتا ہے. اس بدبخت نے جس نے میرے نبی کے خلاف بکواس پڑھا, اس کا نام اس مقدس مسجد میں اللہ کے گھر میں نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میڈل کی ساری عوام نہیں, جموں کشمیر کی عوام احتجاجی طور پر مذمت کرتے ہوئے اپنی حکومت خصوصاً مرکزی حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر ملک کو بچانا ہے, اگر ملک کے نظام کو قائم رکھنا ہے, اگر حکومت کے ایوانوں میں درستگی لانی ہے تو قانون پر چلا جائے, قانون کی پاسداری کی جائے. اور ایسے آدمی کے خلاف جو ملک کے خلاف ہے, جو مذہب کے خلاف ہے, پرامن ماحول کے اندر بگاڑ لانے والا ہے, ہندو مسلم کا فساد کرانے والا ہے, اور اس طریقے سے پوری دنیا اسلام کو جس نے مجروح کیا. ہمارا ملک ہندوستان بہت سارے مسلم ممالک کا مرہون منت ہے. یہ بہت سارے مسلم ممالک سے ہمارا ملک جو ہے جا کے قرضے لیتا ہے, سامان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جامع مسجد میں جو ہے مولانا سلطان صاحب کی قیادت میں تمام علماء, مشائخ اور پڑھا لکھا طبقہ سارا جمع ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش ایک انسان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ ہیں, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے, صبر سکھایا ہے. ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں. میں تمام نوجوانوں سے اور پڑھے لکھے طبقے سے, بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک شخص کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا پڑے یا ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ ماحول جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہو. لہٰذا ہندوستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر جگہ جگہ پر, گلی گلی تک, گلی گلی کے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہم اس پورے ہندوستان کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور نبی نے صبر کرنا سکھایا ہے. نبی نے پتھر کا جواب اینٹ پتھر سے دینا نہیں سکھایا, بلکہ ہمیں اس قانون کے اندر رہ کر
एहतजाज करने का पूरा जो है हक दिया है। हम सबको मिलकर उस खबीस के खिलाफ खड़े होना चाहिए, बिना मज़हब मिल्लत और बिना मसलक को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर उस खबीस ने जो बातें की हैं, जो हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की है, उसके वो चाहता है कि जज्बात इन नौजवानों के और इस तबके के आगे आए, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़े। मुल्क की वफा को देखते हुए, मुल्क की मोहब्बत को देखते हुए, मुल्क के भाईचारे को देखते हुए, खासकर मेंढर के भाईचारे को देखते हुए हम सबको मिलकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए और अपना एहतजाज जाहिर करना चाहिए और दर्ज करवाना चाहिए।